العالمین نے اپنے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے متعلق بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر. ان تمام پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. جو گمراہ فرقے ہیں جن کی گمراہی پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، ان تمام گمراہ فرقوں کے اندر ایک مشترک بیماری آپ کو ملے گی، ایک مشترک گمراہی آپ کو ملے گی. وہ کیا ہے؟ کہ تمام کے تمام صفات الہی کے باب میں تحریف اور تعویل کے شکار ہیں یا پھر تشبیہ دیتے ہیں. ان تمام گمراہ فرقوں کے اندر یہ مشترک بیماری ہے. انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا یا تو انکار کر دیا سرے سے کہ نہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، نہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، نہ اللہ رب العالمین کے قدم ہے، نہ پنڈلی ہے، نہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، نہ اللہ رب العالمین کی صورت ہے. تمام چیزوں کا انکار کیا. کسی بھی صفت کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں مانتے. نہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، نہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، نہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین آتا ہے. کسی بھی صفت ذاتیہ ہو یا صفت فعلیہ ہو، ان تمام صفات کا کیا کرتے ہیں گمراہ فرقے؟ انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں. جہمیہ نام کا ایک گمراہ فرقہ ہے. اس گمراہ فرقے کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. چنانچہ اس کی ابتدا ایک شخص سے ہوئی جس کا نام جعد بن درہم تھا. یہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگوں کو کیا سکھاتا تھا؟ کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین عرش پر موجود نہیں ہے. خالد ابن عبداللہ القصری رحمہ اللہ جو عراق کے گورنر تھے اس زمانے میں، عید کے دن اس شخص کو علماء اکرام، اس زمانے میں علماء اکرام کون تھے؟ تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا. یہ علماء اکرام کے مشورے سے عید کے دن اس شخص کو قتل کیا کہ یہ کفری عقیدہ ہے اور یہ شخص مرتد ہے، لہذا اس کی سزا قتل ہے. اسی عقیدے کو بعد میں جہم بن صفوان نے خوب پرچار کیا، جس کے نام سے فرقہ جہمیہ کا وجود ہوا بعد میں. اس فرقے نے اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا کیا ہے؟ انکار کیا ہے. ایک مثال کے ساتھ اسے سمجھیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی صفات کا کوئی انکار کرے تو کون سا جرم وہ کرتا ہے. اگر کسی شخص کی آپ تعریف کریں اور کہیں کہ یہ شخص نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ اس کی آنکھ ہے، نہ چہرہ ہے، نہ عقل ہے، اس کے تمام صفات کا آپ انکار کر دیں، کہیں کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، چھو بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ اس سے برا شخص کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جس کے پاس کوئی اچھی صفت نہیں ہے تو اسے آپ اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کی صفاتوں کا اسی طرح انکار کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی سرے سے انکار لازم آئے گا. اس لیے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں عدم، یعنی جس کا کوئی وجود نہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ سب سے سخت قسم کا کفر ہے. یہاں تک کہ مشرکین کے کفر سے بھی یہ سخت ہے، کیونکہ مشرکین اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور یہ سرے سے اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا قائل نہیں. نہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اللہ عرش پر موجود ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے قدم ہے، نہ چہرہ ہے. ہر چیز کا انکار کر دو، باقی کیا بچا؟ تو یہ جرم ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہے.